السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے خاموش دعا اور پرندوں کا شور۔ کچی گلی کے نکڑ پر ایک پرانا 2 منزلہ مکان تھا، جس کی دیواروں پر لگی کائی اور پرانے لوہے کے دروازے کو دیکھ کر ہی بچے راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ اس گھر کے مالک تھے غفران صاحب۔ غفران صاحب کے چہرے پر ہمیشہ 12 بجے رہتے تھے۔ ان کی گھنی سفید بھویں جب غصے میں سکڑتیں تو محلے کے اچھے بھلے بہادر بچے بھی سہم جاتے۔ اگر غلطی سے کسی بچے کی گیند ان کے صحن میں چلی جاتی تو سمجھو وہ گیند ہمیشہ کے لیے گئی۔ غفران صاحب نہ صرف گیند واپس نہیں کرتے تھے بلکہ کھڑکی سے ایسی ڈانٹ پلاتے کہ بچہ توبہ کر لیتا۔ محلے والے انہیں سخت گیر اور بد مزاج بوڑھا سمجھتے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا اور پورا محلہ گہری نیند میں سو رہا ہوتا، تب غفران صاحب کے گھر کا وہ بھاری دروازہ بہت آہستہ سے کھلتا تھا۔ غفران صاحب جو دن بھر لاٹھی کے سہارے کڑک کر چلتے تھے، رات کے اندھیرے میں بہت نحیف قدموں سے صحن کے بیچوں بیچ کھڑے اس پرانے نیم کے درخت کے پاس جاتے۔ وہ پیار سے اس درخت کے تنے پر ہاتھ رکھتے جیسے کسی پرانے دوست سے مل رہے ہوں، پھر خاموشی سے ایک مٹی کے پیالے کو تازہ پانی سے بھرتے، اپنے کرتے کی جیب سے بہترین قسم کا باجرہ اور اناج نکال کر درخت کے نیچے بنی چھوٹی سی منڈیر پر بکھیر دیتے۔ اس کے بعد جھک کر چونٹیوں کے بیلوں کے پاس شکر ڈالتے۔ یہ ان کا وہ صدقہ تھا جس کا علم ان کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بنا تھا۔ وہ پرندوں سے باتیں کرتے، دیر تک ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور پھر فجر کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاتے۔ ایک سال دسمبر کی سردی اتنی شدید پڑی کہ ہڈیاں کپ کپا دینے والی ہوائیں چلنے لگیں۔ غفران صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں شدید بخار نے آ لیا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ 2 دن گزر گئے، نہ کسی نے دستک دی، نہ کسی نے حال پوچھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خبتی بوڑھا شاید اپنے گھر میں غصے سے بیٹھا ہوگا۔ لیکن تیسرے دن صبح سویرے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ محلے کے لوگوں کی آنکھ ایک شور سے کھلی۔ یہ شور کسی انسان کا نہیں بلکہ سینکڑوں پرندوں کا تھا۔ گلی کے بچوں نے دیکھا کہ غفران صاحب کی کھڑکی پر چڑیوں، کبوتروں اور کووں کا ایک ہجوم جمع ہے۔ وہ سب مل کر اتنا شور مچا رہے تھے جیسے کسی کو پکار رہے ہوں۔ ننھے احمد نے، جو اکثر غفران صاحب کی ڈانٹ کھاتا تھا، اپنی امی سے پوچھا، امی، یہ پرندے غفران دادا کی کھڑکی پر کیوں سر پٹک رہے ہیں؟ کیا انہیں بھی دادا نے ڈانٹا ہے؟ اس کی بات پر اس کی امی ہنس پڑی۔ لیکن جب دوپہر تک پرندے وہاں سے نہیں ہٹے اور ان کا شور بڑھتا گیا تو محلے کے چند بڑوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار جب دروازہ دھکا دے کر کھولا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ غفران صاحب بے ہوش بستر پر پڑے تھے۔ کمرہ ٹھنڈا تھا اور پرندے کھڑکی کے شیشوں پر اپنی چونچیں مار رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، ہمارا ہمدرد مشکل میں ہے، اسے بچاؤ۔ لوگوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ جب انہیں ہوش آیا اور انہیں سوپ پلایا گیا تو احمد کی نظر صحن کے اس پرانے نیم کے درخت پر پڑی۔ وہاں مٹی کے پیالے خالی تھے اور پرندے بے چینی سے وہاں منڈلا رہے تھے۔ احمد کو سب سمجھ آ گیا۔ اس نے بھاگ کر گھر سے باجرہ لیا اور اسی طرح پیالے میں پانی بھرا جیسے غفران صاحب بھرتے تھے۔ جیسے ہی دانہ ڈالا گیا، پرندے خاموش ہو کر کھانے لگے۔ کچھ دن بعد جب غفران صاحب بہتر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب ان کا صحن ویران نہیں تھا۔ محلے کے بچے اب ان سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ ان کے لیے پھل لاتے اور ان کے ساتھ مل کر پرندوں کو دانہ ڈالتے۔ غفران صاحب کا چہرہ اب بھی سخت لگتا تھا اور وہ اب بھی بچوں کو غلطی پہ ڈانٹتے تھے، لیکن بچے اب ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس ڈانٹ کے پیچھے کی فکر اور پیار کو پہچان گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے اس درخت کا نام محلے میں غفران صاحب کا شجر رحمت پڑ گیا۔ اب وہاں صرف پرندے ہی نہیں،
انسان بھی سکون پاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کا اصل روپ اس کی نیکی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ کسی کے چہرے کی سختی یا غصے کو دیکھ کر ہمیں اس کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اصل انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو ان کے ظاہر سے نہیں بلکہ ان کے کاموں سے پہچاننا چاہیے۔ نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ غفران صاحب چپکے سے پرندوں کو دانہ ڈالتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہترین نیکی وہ ہے جو دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ جیسے ہم کسی ضرورت مند کی چپکے سے مدد کر سکتے ہیں یا کسی کے راستے سے پتھر ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ پرندے، جانور اور پودے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کا خیال رکھنا، انہیں پانی پلانا یا کھانا دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم ان پر رحم کریں گے تو مشکل وقت میں اللہ کی رحمت ہمارے کام آئے گی، بالکل ویسے ہی جیسے پرندوں نے غفران صاحب کی جان بچانے میں مدد کی۔ کبھی کسی کو تنہا نہ چھوڑیں۔ کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں اپنے آس پاس رہنے والے بزرگوں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی خاموش رہتا ہے یا اکیلا ہے تو ہو سکتا ہے اسے ہماری ضرورت ہو۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی خیریت پوچھتے رہنا چاہیے۔ ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ جیسے محلے کے بچوں نے غفران صاحب کی سچائی جان کر ان سے دوستی کر لی، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اسے دور کریں اور دل میں نفرت رکھنے کے بجائے محبت پھیلائیں۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم سب یہ عہد کریں گے کہ ہم بھی اپنی چھت یا بالکنی میں پرندوں کے لیے پانی کا پیالہ اور تھوڑا سا دانہ ضرور رکھیں گے۔ کیا پتہ آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی آپ کو کتنی بڑی مشکل سے بچانے کی وجہ بنے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔